السلام علیکم۔ عربی اخبارات کے تراشے کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ پہلی خبر، اردوغان الاحداث الأخيرة في أوروبا وواشنطن أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المتبعة ضد تركيا۔ یورپ اور واشنگٹن میں پیش آنے والے حالیہ واقعات نے ترکی کے خلاف استعمال ہونے والے دوہرے معیار کو ایک بار پھر ظاہر کر دیا ہے۔ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن كثيرا من الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرا أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المتبعة ضد تركيا۔ ترکی کے سربراہ رجب طیب اردوغان نے آج بروز سنیچر کو کہا کہ حال میں ریاستہائے متحدہ امریکہ اور یورپ میں پیش آنے والے بہت سے واقعات نے ترکی کے خلاف استعمال ہونے والے دوہرے معیار کو ایک بار پھر ظاہر کر دیا ہے۔ دوسری خبر، اوقفت قوات الامن الافغانیة 3 اشخاص على صلة باغتيال ناشط معروف يرأس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي وفق ما أعلنت الشرطة الأفغانية السبت۔ اوقفت ایقاف سے بنا ہے گرفتار کرنا۔ قوات الامن امن فوج سیکورٹی فورسز، صلۃ التعلق اغتیال ہلاک کرنا، ناشط کارکن، یرأس ریاست سے بنا ہے، اس کے معنی سربراہ بننا، سربراہی کرنا، منظمۃ تنظیم، مستقلۃ آزاد، مراقبۃ نگرانی کرنا، انتخابات انتخاب۔ سنیچر کے دن افغانی پولیس نے اعلان کیا کہ افغان کے امن فوج نے گزشتہ مہینے انتخابات کی نگرانی کرنے والی آزاد تنظیم کے سربراہ اور معروف کارکن کی ہلاکت کے ساتھ تعلق کے شبہ میں 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وتتزايد الجرائم التي تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية ومدافعين حقوقيين أكثر في الأشهر الأخيرة في أفغانستان وفقا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية۔ فرانسیسی پریس ایجنسی کے مطابق افغانستان میں حالیہ مہینوں میں صحافی برادری، سیاسی شخصیات اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں جرائم بہت بڑھ رہے ہیں۔ وقال المتحدث باسم شرطة کابل فردوس فرمرز للصحافیین۔ کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرمرز نے صحافیوں سے بتایا، تم توقیف 3 اشخاص على صلة باغتيال محمد یوسف رشید۔ محمد یوسف رشید کے ہلاک کرنے کے ساتھ تعلق کے شبہ میں 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دون ان يحدد تاریخ القبض على الاشخاص 3،
لیکن انہوں نے ان 3 لوگوں کی گرفتاری کی تاریخ نہیں بتائی۔ او ما کان اذا كانوا ينتمون الى مجموعة معینۃ، اسی طرح سے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان تینوں کا کسی مخصوص گروپ سے تعلق ہے۔ تیسری خبر، ذكر التلفزيون السعودي أن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري اليوم السبت للمرة الأولى منذ منتصف عام 2017۔ سعودی ٹیلی ویژن نے بتایا کہ سن 2017 کے وسط کے بعد سے آج بروز سنیچر پہلی مرتبہ خشکی کے راستے کے ذریعے قطری کاریں سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہوئی، وذلك في اعقاب اتفاق العلا الذي ابرم الاسبوع الماضي لإعادة العلاقات، تعلقات کو بحال کرنے کے مقصد سے گزشتہ ہفتے طے پانے والے علا معاہدے کے بعد یہ کاریں داخل ہوئیں۔ وأبرزت وسائل إعلام سعودية تعليقات المسافرين الذين عبروا الحدود من قطر عبر منفذ سلوى إلى أراضي المملكة۔ سعودی ذرائع ابلاغ نے ان مسافرین کے تبصروں کو نشر کیا اور عام کیا جو قطر سے سلوہ کے راستے سعودی عرب میں سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ چوتھی خبر، انڈونیشیا، فقدان الاتصال بطائرة تقل 62 شخصا۔ انڈونیشیا اس ہوائی جہاز کے ساتھ جس پر 62 افراد سوار تھے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ تقل اقلال سے بنا ہے، اس کے معنی ہے اٹھانا۔ پانچویں خبر، افادت وسائل اعلام محلیۃ عراقیۃ الجمعة بأن عبوة ناسفة استهدفت رطلا للتحالف الدولي قرب اليوسفية في العاصمة العراقية بغداد۔ وسائل اعلام، ذرائع ابلاغ، محلیہ مقامی، عبوة ناسفة دھماکہ خیز مواد، رطل قافلہ، التحالف الدولی بین الاقوامی اتحاد، العاصمہ دارالحکومت۔ عراق کے مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ جمعہ کے دن عراق کے دارالحکومت بغداد میں یوسفیہ کے قریب بین الاقوامی اتحاد کے قافلے کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ جمعہ کے دن عراق کے مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں یوسفیہ کے قریب بین الاقوامی اتحاد کے قافلے کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔